معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ آتے ہیں جس نے سندھ نے اور بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا ہے، آپ نے تو بنایا نہیں، آپ تو مائیگریشن کر کے آئے ہیں، آپ تو صرف وہاں سے بھگائے گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی آپ کو، اور آپ نے تو پاکستان نہیں بنایا۔ تو میں ذرا ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں۔ 1938 کے اندر الیکشن ہوتا ہے، کانگریس زیادہ تر سیٹیں جی جاتی ہیں۔ مسلم لیگ کا دعویٰ یہ ہے، قائد اعظم کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترجمانی مسلم لیگ کرتی ہے، محمد علی جناح کرتے ہیں، قائد اعظم کرتے ہیں۔ الیکشن کا رزلٹ سامنے دکھایا جاتا ہے، وہاں تو کانگریس سیٹیں جیت کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حل کیسے نکلے گا؟ پہلے سے بات ہوئی، ہم آپ کو دوسری جنگ عظیم کے اندر مدد کریں گے، مسلمان مدد کریں گے، لیکن آپ نے اس کے بعد موقع دینا ہے ایک جمہوری طریقے سے یہ فیصلہ کرنے کا کہ کیا پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ 1945 میں اسپیکر صاحب الیکشن ہوتے ہیں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے، 30 نشستیں مخصوص مسلمانوں کے لیے، 30 کی 30 سیٹیں پورے بر صغیر کے اندر جہاں جہاں الیکشن ہوا، غیر منقسم بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر تمام سیٹیں مسلم لیگ جیتتی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں ذرا پڑھ کے فہرست بتانا چاہتا ہوں تاکہ تاریخ میں یہ ریکارڈ پہ رہ جائے کہ پاکستان کس کی وجہ سے بنا۔ وہ صوبے جو آج کل پاکستان کا حصہ ہیں، مسلم سیٹیں پنجاب میں 86 تھیں، 74 مسلم لیگ نے جیتیں، سندھ میں 34 تھیں، 28 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتیں، این ڈبلیو ایف پی میں 38 سیٹیں تھیں، 17 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتیں، 158 مسلم سیٹوں میں سے 100 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتیں، جو 76% تھی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو کہتے ہیں آپ نے پاکستان بنایا نہیں، جن کو کہتے ہیں کہ تم بھاگ کے وہاں سے آئے تھے، بھگائے گئے تھے، انہوں نے کیا کیا۔ بنگال 119 میں سے 113 مسلم سیٹیں مسلم لیگ کی، آسام 34 میں سے 33 سیٹیں، یو پی 66 میں سے 54 سیٹیں، بامبے 30 میں سے 30 سیٹیں، مدراس 29 میں سے 29 سیٹیں، سی پی 14 میں سے 13 سیٹیں، اڑیسہ 4 میں سے 4 سیٹ، اور بہار 40 میں سے 34 سیٹیں۔ 336 سیٹیں تھیں ان صوبوں میں جو آج پاکستان کا حصہ نہیں ہے، 310 یعنی 92% سیٹیں جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ کو دلائیں۔ جب یہ الیکشن کے رزلٹ آئے تو اس کے بعد انگریز کو ماننا پڑا کہ واحد ترجمان مسلمانوں کا محمد علی جناح ہے اور مسلم لیگ واحد نمائندہ جماعت ہے۔ یہ وہ الیکشن کا رزلٹ ہے جس سے آج پاکستان بنا، اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ان لوگوں کا قرض جنہوں نے یہ ووٹ ڈال کر ہمیں پاکستان بنانے میں مدد کی، اور آج ہم سکون کی زندگی گزار۔ السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، یہ کلپ آپ نے دیکھ لیا، بہت وائرل ہو رہا ہے 2 دن سے۔ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کر جو نفرت اور جو زہر اگلا ہے اردو بولنے والوں کے خلاف، افسوس کا مقام یہ ہے کہ بجائے جو کراچی کی ریپرزنٹیشن ہے اسمبلی میں، ان میں سے کسی نے بھی زرداری صاحب کو جواب دینے کی جرت نہیں کی۔ اگر تھوڑا بہت زرداری صاحب کا ریکارڈ اور ان کی تاریخ سے انتہائی لا علمی اور جہالت کا جواب دیا ہے تو اسد عمر صاحب نے درست کیا۔ تھوڑا سا ہم بھی درست کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کیا چیز آپ کی درست ہونے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ اب آپ کھل کر سامنے آ گئے ہیں نا، تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کراچی میں صرف وہ نمائندہ جماعت تھی اردو بولنے والوں کی جن کو آپ نے وزارتیں، جھنڈے گاڑیوں پر لگے ہوئے اور تمام عیش و آرام پرووائڈ کیے، اور وہ آپ کے ہاتھوں فروخت ہو گئے، اور انہوں نے بالکل اسی طرح مہاجروں کا، اردو بولنے والوں کا خون بھی بہایا، ان کے حقوق کا بھی سودا کیا، جس طرح بھٹو نے کیا تھا روٹی کپڑا مکان کے لالچ میں۔ بیچارے سندھی ان کو ووٹ دیتے رہے پیپلز پارٹی کو، لیکن آج تک سندھیوں کی تقدیر نہیں بدل سکی۔ اسی طرح نہ پیر میں جوتی ہے، نہ تن پہ کپڑا ہے، نہ پیٹ میں روٹی ہے۔
بس مزاروں پہ بیٹھے ہیں بھٹو اور اس کی بیٹی کے. آپ نے ان کو اسی کام پہ لگا دیا ہے, اور ہمارے ٹیکسز سے گیا ہوا پیسہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لفافہ بیچاری کسی غریب عورت کے پاس جب پہنچتا ہے وہ سمجھتی ہے پیسے بے نظیر کے گھر سے آئیں, تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. ہم نے اس پر مہم چلائی, اور یہ 2015 کی بات ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ اب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا کسی سیاستدان کے نام سے یہ پروگرام نہیں چلے گا, یہ پروگرام نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے چلنا چاہیے, چونکہ یہ ہمارے ٹیکسز سے یہ پیسہ جاتا ہے. ہاں, بے نظیر کے گھر سے اس کی جائیداد بیچ کے, ویسے تو اس پہ آپ اچھی طرح آپ کی بہنیں قبضہ کر چکی ہیں نا, بھٹو اور اس کے بچوں کی جائیداد پر, ہر چیز پر, تو وہاں سے دیجیے آپ پیسہ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. روٹی کپڑے مکان کے نعرے سے لے کے اور آج کے دن تک جو بھٹو نے ان کو برباد کیا تھا سندھیوں کو, وہ آج کے دن تک برباد ہیں, اور انہی کے راستے پہ چل کے الطاف حسین صاحب نے اور ان کی جماعت نے اردو بولنے والوں کو برباد کیا. اللہ ان سب کو برباد کرے. بھٹو کا تو خاندان تباہ ہو گیا, اور اپنے ہی گھر میں موسیٰ پیدا ہو گیا فرعون کے, یعنی کہ اپنے ہی داماد نے بھٹو کے جان لے ڈالی سب کی. اب کوئی نہیں ہے, عبرت نہیں حاصل کی آپ نے. تو تاریخ اور جغرافیہ تو آپ کا اسد عمر نے اسمبلی میں درست کر دیا. میرا خیال ہے کہ میں بھی آپ کو تھوڑا سا درست کر دوں. آپ کا ریکارڈ آپ نے نہیں بنایا پاکستان, ہاں بنگالی نے بنایا. تو بنگالی کے ساتھ کیا کیا بھٹو نے, بنگالی کے ساتھ بھٹو نے کیا کیا؟ آخرکار وہ علیحدہ ہو گئے, اور پھر وہ اس پہ راضی ہو گیا, چونکہ اس کو اقتدار چاہیے تھا. اس نے رزلٹ نہیں مانے, فیئر الیکشن کے رزلٹ نہیں مانے, چونکہ اس میں اس کی پرائم منسٹری ہاتھ سے جا رہی تھی. ملک توڑنے کو ترجیح دی بھٹو نے. آپ کون تھے؟ رات کو سوئے تو ہندوستانی سندھی, اور صبح کو سو کے اٹھے تو پاکستانی سندھی تھے آپ. ہاں, کچھ سندھی اکابرین ہیں, جس میں عبد المجید سندھی ہیں, جس میں پیر الہی بخش ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کی کاوشیں ہیں, لیکن وہ قربانیاں نہیں ہیں جو ایسٹ پنجاب اور یو پی کے مسلمان نے دی اس ملک کو بنانے کے لیے, اور انہی کے بچے در بدر کر دیے گئے. تو یاد رکھیے گا, آپ کا دماغ درست کرنے کی باری آ گئی ہے. آپ کا دماغ ابھی تک کوئی درست کر نہیں سکا. وہ شیخ رشید جیسے لوگ آپ کو جو پی ایچ ڈی کہتے ہیں سیاست کی, آپ کوئی پی ایچ ڈی وی ایچ ڈی نہیں ہے سیاست کی. آپ مکاری, عیاری, لٹ مار اور ذلالت میں پی ایچ ڈی کی ہے آپ نے. میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتی ہوں, ہم بھی دھوکہ کھا گئے تھے آپ سے. یاد کیجئے, آپ عراق میں کربلا جب آپ گئے تھے تو آپ کے لیے مولا عباس کا روزہ کھلوایا گیا تھا. وہ کس نے کھلوایا تھا؟ کبھی انشاءاللہ دل تو نہیں چاہتا, لیکن ایک خواہش ضرور ہے کہ آپ سے ملاقات ہو تو آپ کو بتاؤں کہ یہ بلاول ہاؤس کے اوپر مولا عباس کا علم لگا کے آپ جو ایک خاص کمیونٹی کو ووٹ لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو اب کوئی آپ سے بے وقوف نہیں بنے گا. وہ روزہ جس نے کھلوایا تھا کہ شاید آپ درست ہونے, حالانکہ آپ کی 10% کی شہرت ایسی تھی کہ عراق کے انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ اس کو نہیں گھسنا چاہیے جہاں مولا عباس کی کچی خبر ہے. لیکن کوئی فقیر تھا جو اس ملک کو چلا رہا ہے, اس فقیر نے ان سے کہا کہ نہیں, ہو سکتا ہے راہ راست پر آ جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ سیدھا ہو جائے, لیکن نہیں. آپ کتے کی وہ دم ہیں جو 12 برس نلکی میں رکھو باہر نکلے گی تو ٹیڑھی نکلے گی. آپ وہ ہیں زرداری صاحب. اینڈ ابو آل, تم سب لوگوں نے مل کر بھٹو اور اس کی بیٹی کی لاش کو جس طرح گدھ کی طرح نوچا ہے پیپلز پارٹی والوں نے. ہر 2 نمبر عورت آپ کی پیپلز پارٹی میں, اور ہر 10 نمبر مرد آپ کا پیپلز پارٹی میں. اور آپ نے اپنے ہی جیسے کراچی کے 12 نمبروں کو ساتھ ملا کر اسی طرح کی نسرین جلیل, بڑی کوشش کی نا آپ نے ابھی اس کو گورنر بنانے کے لیے. ذرا فاروق ستار صاحب اور کشور زہرا بھی آپ کی نامنی تھی, لیکن وہ بتائیں گی آپ کو, ان کے پاس ہی ثبوت ہیں اس بات کے دونوں کے, فاروق ستار اینڈ کشور زہرا. ان سے پوچھئے کہ نسرین جلیل کو کس نے گورنر نہیں بننے دیا. آج بھی کہتی ہوں, تمہاری بڑی کوشش تھی زرداری صاحب کہ نسرین جلیل گورنر بن جائے. یہ عورتیں یہ کراچی کی نمائندگی کریں گی, یہ شوبس کی عورتیں اور یہ ساری جو لے جا کر آپ نے بٹھائی تھی ایم کیو ایم نے, یہ کراچی کی خدمت کریں گی. یہ سیلیبریٹیز ہیں,
پہلے کچھ اور سیلیبریٹیز تھیں، اب وہ پولیٹیکل سیلیبریٹی بھی بن گئیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. تمہاری جماعت میں بھی ساری پولیٹیکل سیلیبریٹی ہیں. کیا شہری رحمان، کیا شازیہ مری، کیا وہ سسی پلیجو، اور کیا شرمیلا فاروقی. کون ہیں یہ عورتیں جو تمہاری بیوی کی برسی پر پورا جیٹ طیارہ بھر کے گیا، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، برسی پر جس قسم کا بےہودہ میک اپ کر کے یہ ناچتی گاتی برسی پر جا رہی تھی. گڑی خدا بخش، وہ ثبوت بھی سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو. زرداری صاحب، آپ بہت جلد تباہ ہونے والے ہیں، بشمول وہ اولادیں جن کے لیے آپ نے پاکستان کو لوٹا ہے. اور وہ تمام لوگ اب یہ سن لیں کہ اللہ کا بھی ایک قانون ہے. ایک چیز ہوتی ہے لا آف نیچر، اور وہ نیچر بڑی کرویل ہوتی ہے. انسان گناہ کرتا ہے، توبہ مانگتا ہے اللہ سے، وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن نیچر معاف نہیں کرتی. یہ یاد رکھیے گا. آپ کو یہ فلسفہ جو ہے نا، یہ کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ نیچر جو ہے وہ کتنی کرویل ہوتی ہے اور وہ کس طرح بدلہ لیتی ہے. بھٹو کا پورا خاندان ختم ہو گیا. عبرت حاصل نہیں کی آپ نے. اب آپ ختم ہونے جا رہے ہیں، اور آپ ختم ہونے سے مراد ہے آپ کا پورا خاندان، جنہوں نے لوٹ مار کی حد کی ہوئی ہے. اور آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کو کوئی بچا لے گا پاکستان میں یا امریکہ سے یا کہیں اور سے آپ کو چھتری مل جائے گی، اب ایسا نہیں ہوگا. اور یقین نہیں ہے تو میری ایک کتاب ابھی آنے والی ہے، وہ اور پرانی ہے، پورے سندھ گورنمنٹ کو پتا ہے، پورے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو معلوم ہے. میں نے آپ کی بیگم کے لیے یہ کہا تھا کہ اب آپ اس ملک کے تخت پر نہیں بیٹھ سکیں گی. میری آپ کی بیگم سے 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی انگلینڈ میں، اور اس میں وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ہاں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی. انہوں نے مجھ پر مرڈر اٹیک کرایا تھا. ایجنسیوں کو تم استعمال کرتے ہو اور تم ہی ایجنسیوں کو بدنام کرتے ہو. تم لوگ شرم آنی چاہیے. فوج کو سب سے زیادہ تم لوگوں نے بدنام کیا ہے، عامر 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 کہہ کر، اور تم نے سب سے زیادہ فائدے فوج سے اٹھائے ہیں. لیکن اب وقت بدل رہا ہے. میرا خیال ہے بدلتے ہوئے وقت کی کوئی بھی رمق تم تک پہنچ نہیں رہی ہے آصف علی زرداری، ورنہ تم انسان کے بچے بن گئے ہوتے. لیکن اب بن جاؤ گے، اب بن جاؤ گے. بہت وقت قریب ہے تمہارے زوال کا، تمہاری پارٹی کے زوال کا، اور تمہاری حکومتوں کا. اب رہے گی تو یہ ریاست باقی رہے گی پاکستان کی، اور اس کو وہی بچائیں گے جن کو تم نے بڑا استعمال کیا ہے اور لوگوں میں ان کے لیے نفرت کریٹ کروائی ہے تم لوگوں نے. وہی فوج بچائے گی اس ملک کو. اور اسی فوج کا ایک عسکری درویش جس نے تمہیں اجازت دلوائی تھی مولا عباس کی اندر کچی قبر پہ جانے کی، تم نے اللہ کے قہر کو آواز دے دی ہے آصف علی زرداری. میری یہ بات بھولنا مت. اور وہ بھی کیا رؤوف صدیقی، اور کیا وسیم اختر، اور کیا یہ نسرین جلیل، اور کیا کشور زہرا، اور کیا یہ سارے لوگ جو آ کر نمائندگی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہر وقت تم لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. ان کا بھی وقت قریب آ گیا ہے. یہ کوئی اور ہی طاقت ہوگی جو تم دونوں سے نمٹے گی انشاءاللہ تعالی. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے